حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی پہچان، اس کا عرفان نہیں، تم شاید اللہ کے بارے میں پورے اندازے نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالی جانتا ہے، اور تم کتنی ہی کوشش کر لو تم اللہ کی قدرت کی کنہ جان سکتے نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس سے غافل ہو جاتے ہو، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں اتنی بات آپ کو بتاتا چلوں، انسان میں خیالات، سوچیں کبھی کبھی اتنی حاوی ہو جاتی ہیں، اس پر اتنا غلبہ پا لیتی ہیں، وہ پھر کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے یا ایسے خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اس کو سیرا نہیں ملتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر یہی انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں غور کرتا ہے تو اس کو پھر رہنمائی ملتی ہے۔ کیا مطلب کہ عقل بغیر استاد کے کبھی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، عقل کا کوئی استاد ہونا چاہیے۔ تو عقل کا استاد کس کو بنائیں؟ اس کو بنائیں جس کا استاد رب ہے۔ تو عقل کا استاد نبی کو بناؤ، اللہ کے پیارے کو بناؤ، کیونکہ نبی کا استاد خود رب تعالی، وہاں سے جو رہنمائی ملے گی پھر تم بھٹکنے کے لیے نہیں ہووگے، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں، جس طرح آج کل کتابیں چھپنے لگ گئیں، لوگوں نے اپنی باتیں، ان کو پڑھو گے تو پریشان ہووگے۔ دین کی قرآن و حدیث کے مطابق باتیں پڑھو گے تو رہنمائی ملے گی۔ اگر صرف سائنس پڑھنا کمال ہوتا، صرف سائنس پڑھنا بری بات نہیں، مگر صرف سائنس پڑھنا کمال ہوتا تو ہر سائنسدان غوث بن جاتا، قطب بن جاتا، ولی بن جاتا، عارف باللہ، کیا میں نے کہا؟ اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا، لیکن یہ عارف تو ہے ہی نہیں، بلے ہی بلے رہ گئے۔ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، باللہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کو پہچان لیں۔ یہ چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی حقیقت کو پہچان سکے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ عقل کا جب تک کوئی صحیح استاد رہنما نہ ہو، یہ عقل ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتی نہیں، ذریعہ ہے، مگر اس کا کوئی صحیح استاد ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر فائدہ ہوگا۔ تو یاد رہے اے انسان، تجھے اگر اللہ نے بنایا ہے، تیرے لیے موت ہے، موت کے بعد تو نے پھر اٹھنا ہے، مگر یہ نہ سمجھ کہ تجھے چھوڑ دیا گیا، تیرے لیے پورا انتظام کیا گیا، تجھے رہنمائی دی گئی، تجھے کتاب دی گئی، تجھے ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تیری خواہش نفس کیا ہے، تیری روح کا تقاضا کیا ہے، یہ تو نے پہچاننا ہے کہ تو اپنی من مانی باتوں پہ چلنا چاہتا ہے یا رب کی رضا پہ چلنا چاہتا، یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ تجھے اختیار دیا گیا ہے۔ تو انسان وہی سمجھدار ہے جو اس عقل سے صحیح راستے کا چناؤ کرے، اس عقل کا استاد کتاب اللہ اور سنت رسول کو بنائے، تو پھر یہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کہیں گے مولانا صاحب، مولویوں نے کیا کر لیا ہے؟
سائنسدان تو جناب دیکھیں چاند پر پہنچ گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا، مولویوں نے کیا کر لیا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اصل کمال کیا ہے، رب کی پہچان اور زندگی کا صحیح عرفان، اس کو صحیح گزارنا۔ تو مجھے بتائیں سائنسدانوں نے اس میں کیا کمال دکھا دیا؟ انہوں نے قدرت کی دی ہوئی عقل سے جتنی ایجادات کی، یہ کیوں نہیں پہچانا کہ یہ عقل کے کارنامے ہیں، تو عقل بنانے والا کیسا ہوگا؟ کیوں نہیں سوچا؟ تو جب ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملی، نتیجہ یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سائنس پڑھنا، جیوگرافی پڑھنا، یہ جو جدید آپ کے عصری علوم ہیں، یہ منع نہیں، مگر اللہ کو پہچانو۔ تم نے اللہ کو ہی نہ پہچانا تو پھر ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے زمینیں بھی بنائی ہیں، آسمان بھی بنائے۔ اب مجھے دنیا کا کوئی سائنسدان بتائے، آرکیٹیکچر آپ کے ہاں بولتے ہیں، امریکہ والے آرچیٹیکچر بولتے ہیں، یہ ماہر تعمیرات، نقشے بنانے والے، کہ جی عمارت کتنی اونچی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنے اس میں ستون ہونے چاہیے، اس کی سپورٹ سہارے کے لیے، اور کیا کیا ہونا چاہیے، بیم کتنا ہوگا، لوہا کتنا ڈالا جائے گا، چھت کیسی ڈالی جائے گی، لوہے کا جال اس میں کیسے بچھایا جائے گا، اگر لوہے کی نہیں بنانی ہے دوسرا کوئی سسٹم ہے تو اس میں کیا کرنا ہے۔ آج کل شیشے اور لوہے کی بلڈنگیں اونچی اونچی بن رہی ہیں، یہ سارے بنانے والے ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں اور مجھے بتائیں بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان کیسے کھڑے ہیں؟ یہ جھکتے نہیں ہیں، یہ گرتے نہیں ہیں، یہ مٹتے نہیں ہیں، یہ ہلتے نہیں۔ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ تو پہچان لو کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ جو چیزیں ہیں، رب تعالی ان سے غافل نہیں۔ تمہاری بنائی ہوئی چیز ذرا سی اس میں کمی رہ جائے ساری دھڑام ہو جاتی ہے۔ یہ رب نے اتنے آسمان بنائے کھڑے، ان میں کتنی مخلوق ہے، ان میں کیا کچھ ہے، یہ جان سکتے؟ اونچی جو کہ جان سکتے ہیں وہ مجھے بتا دے کہ آسمان کے اندر کیا کیا ہے، کوئی بتا دے، سائنسدان بتا سکتا ہے؟ مگر اللہ والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو رب جن کو دکھائے وہ کمال والے ہیں یا یہ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ کمال والے؟ تو یاد رہے، سائنس پڑھو مگر ایمان بنیادی چیز ہے، پہلے رب کو پہچانو۔ پھر اب مثال کے طور پر یہ ایک سورج ہے جس کی روشنی آپ کے سامنے دھوپ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس طرح کے کتنے سورج اور ہیں اس کائنات میں؟ سیاروں، ستاروں کی کائنات، سائنس بتا رہی ہے 150 سورج اور ہیں۔ ان کے آگے کیا کیا نظام ہے، یہ سائنس جتنا جان رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی دریافت آ جاتی ہے، یہ بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ دیکھنے والوں نے اتنا تو دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں کیا کچھ بنایا ہے اس کا 2%، 3% دیکھ لیا، لیکن ان میں کیا کیا ہے یہ دیکھ سکیں؟ اونچی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سائنس عاجز ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اس رب نے جو کچھ بنایا اس کے بن کے دیکھو، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ نظر آئے گا جو کسی اور کو نظر آ سکتا نہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں ترجمانی کی ہے حدیث شریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے صبح کس حال میں کی؟ کیا مطلب جب تو صبح اٹھا تیرا کیا حال تھا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں من بی بینم عرش را
बाअर्शियां। हुजूर मैं जब सुबह उठा तो मैंने सुबह इस हाल में की कि मैं मदीना मुनव्वरा की जमीन पर खड़े हुए अर्श को अर्शियों समेत देख रहा था। अल्लाह कौन सी उनके पास दूरबीन थी, कौन सा आला था? ये आपकी आंख किसने बनाई है? कैमरे की आंख आजकल कहते हैं जी जरा बहुत डिटेल जुजियात दिखाने वाली हो, 20 मेगापिक्सल, क्या कहते हैं मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल होनी चाहिए, इतनी 20 हो 25 हो, हैं 25 मेगापिक्सल, इसकी तस्वीर तो ऐसी आएगी एक एक बाल नजर आएगा। कैमरे की वो जो लेंस अदसा जो लगा होता है वो अगर 25 मेगापिक्सल का हो तो कहते हैं एक एक चीज नजर आएगी। ये कुदरत ने आंख बनाई है 576 मेगापिक्सल की है, वो 25 की और ये 576 की। इस आंख से कितनी तफसील देख सकते हो, मगर इस आंख में देखने वाला आपको दे दे, आप उसकी तफसील देख लो तो आप कहो जी बहुत है, मगर इस आंख में रूहानी कमाल आ जाए तो यहां बैठे अर्श देख सकते हो, जो साइंस किसी आले से देख सकती नहीं। अगर देख सकता है कोई तो दावा करे, आए सामने बात करे, कोई नहीं है। तो पहचान लो कि जो रब के हो जाते हैं फिर रब उनकी आंखों में वो नूर अता फरमाता है, वो यहां बैठे बैठे उसकी सारी कायनात को देखते हैं। किताबों में है इंसान की आंखों से पर्दे उठ जाएं उसे सारी कायनात नजर आ जाए। हमने पर्दे डाले हुए और जिनके पर्दे अल्लाह उठा दे फिर वो देखते हैं या नहीं देखते हैं? अल्लाह की अता से वो, और अल्लाह फरमाता है उनकी आंख मैं बन जाता हूं। फिर वो क्या क्या देखते होंगे जो साइंस देख सकती नहीं। तो याद रहे ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है, इसमें गौर करो, मगर सबसे पहले अल्लाह को पहचानो, ईमान में अपने आप को दुरुस्त करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वा अंज़लना मिनस समाई माअम बिक़दर, और हमने आसमान से पानी उतारा। कहां से उतारा? ऊंची गई है अंदाजे पर, उसका एक अंदाजा। फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, फिर उसे जमीन में ठहराया। व इन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, और बेशक हम उसके ले जाने पर कादिर हैं, कुदरत वाले हैं। आइए, साइंस ये कहती है कि पानी से बुखारात उठते रहते हैं और बादलों में जमा होते रहते हैं, फिर उन बादलों की एक खास कैफियत हो जाती है। साइंस के मुताबिक हवा इस रुख की हो तो वो बरसते हैं। ये साइंस ने बता दिया। अल्लाह फरमा रहा है हमने आसमान से उतारा। पानी को कहां से उतारा? ऊंची गई है। पानी का असल कारखाना आसमान है। पानी का असल कारखाना आसमान में है। समंदर तो उसके जमा होने की जगह का नाम है। पानी जहां जमा हो जाए उसका नाम समंदर, लेकिन असल कारखाना आसमान में है।
یہ خزان کہتے ہیں، آپ ٹینکی کہتے ہیں نا، پانی کی ٹینکی انگلش میں، عربی میں ٹینکی کو خزان بولتے ہیں. تو یہ خزانہ جو ہے جہاں جمع ہے اس کا نام سمندر ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں خزانہ جس کو کہتے ہیں، تو خزانے میں روپیہ رہتا ہے یا بنتا ہے؟ اونچی گئیے گا. رہتا ہے. بنتا کہاں ہے؟ کارخانے میں، ٹکسال میں، جو اس کی اپنے جگہ بنائی ہوئی ہے. تو پانی کا سلسلہ کہاں ہے؟ آسمان میں. رہتا کہاں ہے؟ سمندر میں. اللہ تعالی اندازے سے اس کو برساتا ہے. وہ اس کے مقرر کیے ہوئے اندازے، بے قدر. وہ جتنا چاہے، تیز چاہے، ہلکا چاہے. یہ کون ہے جو فوار بنا دیتا ہے، اور یہ کون ہے جو موسلا دھار بنا دیتا؟ کبھی سوچا؟ ہلکی سی فوار پڑ رہی ہے، یہ اتنی اسپیڈ کہاں بٹن لگا ہوا ہے، اور اسی میں ایک دم ایسا کہ اولے گرنے لگ جاتے ہیں، ہیلز کہتے ہیں آپ ان کو. وہ کون بناتا ہے؟ رب تعالی. اس حوالے سے یاد رکھیں، بارش، برسات، باراں، یہ سارے نام ہیں. یہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ اونچی کہیے. نے مجھے سب کی آواز چاہیے. سما عربی کا لفظ ہے، فارسی میں آسمان ہو گیا. سمون، سما کا مادہ ہے، اونچائی، بلندی کو کہتے ہیں، یعنی اونچائی سے. یہ بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، نہیں برستے. کون روک کے رکھتا ہے؟ یہ بادلوں کو کون بھگاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہوا. تو ہوا کس نے بنائی ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات. یہ زمین میں اللہ نے خزانے بنا دیے، دریا ہیں، سمندر ہیں. اللہ چاہے تو اس پانی کو 1 منٹ میں خشک کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لے جائے، مٹا دے، وہ اس پر قادر. اسے ختم کر دے، بھرا ہوا سمندر خشک ہو جائے، غائب ہو جائے. اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح وہ اتارنے پر قادر ہے، لے جانے پر بھی قادر. اس سمندر سے پانی اوپر جائے یا اوپر سے نیچے آئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم اس میں دخل دے سکتے نہیں. حضرت اکرمہ، ان سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالی نے جنت سے زمین پر 5 نہریں جاری فرمائی ہیں. کہاں سے؟ جنت سے. کہاں جاری فرمائی ہیں؟ زمین پر. ان کے نام بھی سن لیں: جیحون، سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 نیل. دجلہ، فرات عراق میں ہے، نیل مصر میں ہے. جیحون اور سیحون یہ دوسرے علاقوں میں ہیں. یہ ایک ہی چشمے سے آ رہی ہیں، ایک ہی چشمے سے. اور وہ چشمہ جنت کے سب سے نیچے والے حصے سے اتر رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام 2 پروں کے ذریعے، ان کے جو 2 پر اللہ نے ان کو دیے، ان کے ذریعے سے پہاڑوں میں امانت رکھ کر انہوں نے زمین پر جاری فرمایا. لوگوں کے لیے اس میں نفع ہیں. اندازہ کریں کہ آ رہی ہیں جنت سے 5 نہریں، 8000 سال کا فاصلہ. یہ کس کی قدرت ہے جو اتار رہا ہے؟ اس رب کو پہچانے. جتنا غور کرو، میں کہتا ہوں سائنس غور کرنے کا نام ہے، مطالعہ کائنات کو کہتے ہیں. تو غور کر کے بھی اگر رب کو نہیں پہچانا تو پھر تم سائنسدان نہیں ہو. سائنس تو وہ
سائنس کا ماہر وہ کہلائے جو اللہ کو زیادہ پہچان لے. ہیں میرے رب نے یہ بھی بنایا, میرے رب نے یہ بھی. جتنا پہچانتا جائے اس کو رب کا عرفان زیادہ ہوتا جائے. اور حال یہ ہے کہ یہ پہچانے تک نہیں تو یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. سائنس پڑھو مگر اللہ کو بھی پہچانو. اگر اللہ کو نہیں پہچانے تو کچھ بھی حاصل نہیں.